السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 13واں سپارہ ہے اور آغاز میں ہے سورہ یوسف، اس کے بعد ہے سورہ رعد اور اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم۔ تو 3 صورتیں ہیں جو آج کے پارے میں ہیں۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ گزشتہ روز گزر چکا ہے اور کچھ حصہ آج کے پارے میں ہے۔ تو آج کے پارے میں جو پہلی آیت ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 ہے اور اس کے ساتھ یہ آیت نمبر 55، یعنی کہ 2 آیتیں ہو گئیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ کہ جب بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کو جانا کہ کیسے انہوں نے میرے خواب کی صحیح تعبیر بتائی ہے، اور پھر یہ دیکھا کہ میں نے پیغام بھیجا تھا کہ ان کو جیل سے نکالا جائے، انہوں نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ بھلا کیوں انکار کیا تھا؟ جی پانی کی بجائے قرآن کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جی یعنی کہ یوسف علیہ السلام کہتے تھے کہ پہلے یہ معاملہ حل ہونا چاہیے کہ کیا میں نے عزیز مصر کی وائف کے ساتھ کوئی برا ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ میں اس طرح جیل سے نہیں نکلوں گا، یعنی کہ جیل سے نکل جاؤں اور میری کردار پہ کچھ دھبا موجود ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جیل میں رہے، حتیٰ کہ ان عورتوں سے تفتیش کی گئی اور ان عورتوں نے اقرار کیا، عزیز مصر کی بیوی نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج غائب ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انعام پہنچ گیا جی آپ لوگوں کا۔ تیسرے نمبر پہ بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، ملاقات کی، تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ایسی شخصیت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے ملک کا نظام چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ بادشاہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلص لنفسی، میں اس آدمی کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا، میں اس سے کام لوں گا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ حکومت کا حصہ ہیں اور آپ بڑے امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اگر یہ بات ہے تو اجعلنی علی خزائن الارض، کہ اس ملک کے خزانوں پہ مجھے نگران مقرر کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں اس خزانے کے مال کی حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا ہوں کہ اس نظام کو کیسے چلانا ہے۔ یہاں پہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اقتدار مانگنا جائز ہے؟ جی اقتدار مانگنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہم سے عہدہ مانگے گا ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے۔ اور آپ نے جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ ابو ذر تم ایک کمزور آدمی ہو، تمہیں اگر یتیم کے مال پہ بھی نگران مقرر کیا جائے
تو نگرانی کو قبول نہ کرنا، اس عہدے کو قبول نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، عہدوں سے بھاگنا چاہیے، عہدوں سے دور رہنا چاہیے۔ آج ہمارے ملک کا نظام کیا ہے؟ عہدہ مانگنا، ووٹ مانگنا، اقتدار مانگنا، مجھے ووٹ دو، میں صلاحیت رکھتا ہوں، وہ نہیں رکھتا۔ اور ہم ایسے لوگوں کو ہیرو سمجھتے ہیں، وہ بدکار بھی ہوں تو ہمارے ہیرو ہیں، وہ جیسے بھی ہوں ہمارے ہیرو ہیں۔ بلکہ صورتحال یہاں تک ہے کہ ابھی اسی درس میں اگر میں نام لے کر ان میں سے کسی پہ تنقید کر دوں تو آپ میں سے کئی لوگوں کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، بھول جائیں گے کہ یہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمیں خطبہ دیتا ہے، ہمیں درس دیتا ہے، یہ قرآن کا عالم ہے، اور اس اللہ کے بندے کو قرآن اوپر دے کے پڑھنا نہیں آتا۔ نہیں، وہ ہیرو ہے ہمارا، چاہے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، چاہے بدکار ہو، چاہے بے حیا ہو، چاہے بے شرم ہو، چاہے بدتمیز ہو، چاہے بد اخلاق ہو، جیسا بھی ہو، وہ ہیرو ہے ہمارا۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ تو بہرحال اسلام میں، شریعت میں اقتدار مانگنے کی اجازت، تو سوال پیدا ہوگا پھر یوسف علیہ السلام نے اقتدار کیوں مانگا؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار نہیں مانگا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، مکین۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے وزیر بنا ہی دیا ہے تو مجھے وزارت کون سی دیجیے؟ وزارت خزانہ دیجیے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ مجھے حکومت دیجیے، حکومت مل چکی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرض کر لیں کہ یوسف علیہ السلام نے اقتدار مانگا ہے، تو یہاں سے پھر یہ مسئلہ نکلے گا کہ جو واقعی صلاحیت رکھتا ہو کسی وزارت کو چلانے کی، اس کے پاس دین کا علم بھی ہو اور اس وزارت کو چلانے کا دنیاوی علم بھی ہو، اور سمجھتا ہو کہ میں امانت دار ہوں، میں چوری نہیں کروں گا، میں مال کو لوٹوں گا نہیں، تو وہ اقتدار مانگ سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے یاد نکلے گی۔ کس کے لیے؟ سب سے پہلے کس چیز کا علم ہو؟ شریعت کا۔ سب سے پہلے کس کا علم ہو؟ شریعت کا۔ دوسرے نمبر پہ وہ عہدے کے جو تقاضے ہیں ان کا دنیاوی علم ہو۔ تیسرے نمبر پہ یہ جانتا ہو کہ میں امانت دار ہوں، مجھ میں لالچ نہیں ہے، مال کا حرص نہیں ہے مجھ میں اپنی فیملی پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہوں، میں اقتدار کو اپنے بچوں سے بچا سکتا ہوں، اپنی بیگم سے بچا سکتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے بچا سکتا ہوں۔ تو ایسا آدمی اگر اقتدار مانگ لے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور آ گیا تو ملک کو نقصان پہنچائے گا، تو امید ہے کہ اس وجہ سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی اللہ سے مدد مانگے، اپنے آپ کو کمزور خیال کرے، اللہ سے کہے یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 93، 94، 95، 96، 97 یہ کئی ایک آیتیں ہو گئی ہیں، اور ان آیتوں کے تعلق سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ اس وقت کیا سن رہے ہیں؟ اللہ کا کلام۔ تو توجہ سے سنیے گا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی آپس میں ملاقات ہو چکی ہے، جان چکے ہیں کہ یہ تو وہی یوسف ہے جس کو ہم نے قتل کرنا چاہا تھا، یہ تو بادشاہ بن چکا ہے۔ اب لگے معافیاں مانگنے، معذرتیں کرنے لگے، ساری باتیں ہو چکی اور قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ آگے چل کے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابا جی تو میرے غم میں نابینا ہو چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ابا جان کون تھے؟ کو بچہ بتائے گا، بچہ جی پہلے نمبر پہ بچے نہ بتا سکے تو پھر بڑوں کی طرف جاؤں گا، جن کی داڑھی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام یعقوب علیہ السلام، تو جی بچے نے بتا دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں ان کو گھر میں کوئی بتا کے نہیں آتا، یہ نہ سمجھیں گھر میں بتا کے آتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، گھر میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ چلے آئیں بیٹا، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین بنائے۔
عالم دین بننے کی خواہش ہے اور کوئی خواہش نہیں ہے. خواہش یہی ہے الحمدللہ میرے 8 بچے ہیں. ذرا کہیے گا کیا کہنا ہے ذرا. صبح کیا سکھایا تھا؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. بولیے ذرا ماشاءاللہ تبارک اللہ. 8 بچے ہیں. 8 کے 8 بچوں کو مولوی بنانا ہے, عالم دین بنانا ہے انشاءاللہ. یہ بھی نہیں ہے کہ میری خواہش ہو کہ ایک کو ڈاکٹر, ایک کو انجینئر, 2 کو مولوی. نہیں, ارادہ یہ ہے, باقی اللہ کے اوپر ہے. کوشش یہ ہے کہ ہر ایک کو عالم دین بنانا ہے انشاءاللہ, تاکہ ہر ایک کی قبر بن جائے, ہر ایک کی جنت بن جائے, ہر ایک جہنم کی آگ سے بچ جائے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ باتیں بیان کر کے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں. یہ میں نے اپنی باتیں کیوں بیان کی؟ تاکہ آپ کو بھی ترغیب ملے کہ اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے. تو بہرحال اب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام تو میرے غم میں نبینا ہو چکے, وہ تو ایک عرصے سے رو رہے ہیں میری یاد میں. تو اب کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا, میری یہ قمیص لے جاؤ, فالقوه علی وجه ابی, اس کو ابا جی کے چہرے پہ ڈال دو. جب ڈالو گے یاتی بصیرا, ابا جی کی نگاہ واپس آ جائے گی, ابا جی کی نگاہ واپس آ جائے گی. ابھی وابی کہتے ہیں کہ نبی مشکل کشا نہیں ہوتے, نبیوں کی قمیض بھی مشکل کشا ہوتی ہے. بتائیے جی, اب آپ کہتے ہیں کہ نبی مشکل کشا نہیں ہوتے, یہاں سے مسئلہ یہ نکلا کہ نبیوں کی قمیض بھی مشکل کشا ہوتی ہے. قمیض لگی ہے, نگاہ واپس آ گئی ہے. کوئی وابی بولے اب جی, سمجھ نہیں آئی. اللہ کے حکم سے, وہ بھی کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں, اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے, سبب ولی بنتے ہیں. زندوں سے مدد لینا یعنی کہ زندے نگاہ ولی, اس کا مطلب ہے ولی جو زندہ ہو نگاہ دے سکتا ہے, بینائی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ولی جو ہے آج کا پھر وہ بینائی آپ کو دے سکتا ہے. زہر اس نے دی ہے. لو جی مان گئے ہیں, مان گئے ہیں میرے بھائی. تصویر کے دونوں رخ دیکھیں گے تو پھر آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا, ایک رخ دیکھیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کر گئے تھے اور واپس آ کے رپورٹ دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کون کھا گیا ہے؟ بھیڑیا. تو یوسف علیہ السلام کی کون سی نشانی لے کر آئے تھے؟ تو تب یعقوب علیہ السلام کو قمیص کے ذریعے کیوں نہ پتہ چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے, کنویں میں موجود ہے, کنواں قریب ہی ہے, میں اس کو نکال سکتا ہوں. اور یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی نا, تو تب یہ مسئلہ حل کیوں نہ ہوا, بلکہ اس وقت جو قمیص آئی وہ نگاہ جانے کا سبب بن گئی. قمیص موجود ہے, بیٹا موجود نہیں ہے. اور پھر یوسف علیہ السلام قریب کے کنویں میں موجود تھے. یعقوب علیہ السلام نبی کو پتہ کیوں نہ چلا؟ کیوں پوری زندگی روتے رہے؟ کیوں پوری زندگی پریشان رہے؟ مشکل کشا ہوتے, حاجت روا ہوتے, عالم الغیب ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پریشانی کو دور کر لیتے, کنویں پہ پہنچتے, خود کنویں کے اندر اترتے یا لوگوں کو لے جاتے, میرا بیٹا زندہ موجود ہے, اس کو نکالو. لیکن نہ یوسف علیہ السلام مشکل کشا تھے کہ اپنے آپ کو باہر نکال پاتے, نہ یعقوب علیہ السلام مشکل کشا تھے کہ بیٹے کو نکال پاتے, نہ عالم الغیب تھے کہ علم ہوتا کہ بیٹا ادھر ہی موجود ہے, فی الحال ابھی تو ادھر ہی موجود ہے, بعد میں لوگ لے جائیں گے. لیکن جب اللہ نے چاہا تب یہ قمیص سبب بن گئی بینائی لوٹنے کا. ہر وقت نہیں, جب اللہ نے چاہا. نبی علیہ السلام نے انگلی اوپر کی تھی, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کیا جب بھی انگلی اوپر کرتے تھے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا؟ نہیں. معجزات نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں.
جب چاہتا ہے دکھاتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں دکھاتا۔ تو اب یہ اللہ کا حکم تھا، تو یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ تھا۔ تو بہرحال اب قمیض آ رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قمیض لے جاؤ، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے بھائیوں اپنی پوری فیملی کو میرے پاس مصر میں لے آؤ، میرے ملک میں آ جاؤ، میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب قافلہ چل پڑا ہے کہاں سے؟ ہاں جی، جہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی رہائش تھی، اس شہر سے جس کا نام کنعان بتایا گیا ہے، وہاں مصر سے معذرت کے ساتھ مصر سے قافلہ چل پڑا ہے کنعان جانے کے لیے۔ قمیص جا رہی ہے، ابھی جا رہی ہے، مصر سے چل پڑا ہے۔ تو قال ابوہم، کنعان میں موجود ان کے والد نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو، مجھے پتا ہے کہ تم نے کہنا یہ ابا جی کو کیا ہو گیا ہے، بس یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں، عرصہ ہوا یوسف کہاں پتہ نہیں ہے، اور یہ آج کہہ رہے ہیں جناب یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم نے یہ باتیں کرنی ہیں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پہلے خوشبو کیوں نہیں آ رہی تھی؟ یوسف علیہ السلام پہلے قمیص نہیں پہنے ہوئے تھے، ابھی قافلہ ادھر سے نکلا یہ خوشبو آنی شروع ہو گئی ہیں، تو پہلے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ جب اللہ چاہے، جب اللہ چاہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے آگے سے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی پرانی بھول میں ہیں، بس یوسف کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، یوسف مر کھپ گیا اور آپ کو امیدیں ہیں کہ یوسف ادھر ہوگا، یوسف آ جائے گا، بس انہی چکروں میں آپ ہیں، اور کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی خوشبو وغیرہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشبو ان کو کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اچھا یہ باتیں کرنے والے کون تھے جو یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے تھے آپ اپنی پرانی بھول میں ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہوگا؟ بیٹے تو ابھی مصر میں ہے، ابھی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے، ابھی چلے ہیں ادھر سے ادھر آنے کے لیے۔ ان کو تو یوسف علیہ السلام نے کہا قمیض لے جاؤ، فیملیاں اپنی میرے پاس لے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشبوئیں آ رہی ہیں یوسف کی، اور وہ جو گفتگو سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی پرانی بھول میں۔ کون ہوں گے؟ پوتے ہوں گے، پوتے ہوں گے، فیملی کے باقی ممبر ہوں گے۔ فلما ان جاء البشیر، اب جناب خوشخبری لانے والا پہنچا، جو ہی پہنچا القاہ علی وجہہ، اس نے قمیص ڈالی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ، فرتد بصیرا، نگاہ واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، ابا جی، استغفر لنا ذنوبنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ پتہ چلا نبی کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اور دعا کے لیے کس کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ اور بولیے یعقوب علیہ السلام کو، نبی کو، اور یہ وہابی کہتے ہیں وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ جی عمر بھائی بتائیے، اب بتائیے، جلدی کریں۔ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ان کی باری آتی تو آپ کہتے ہیں غلط ہے۔ یہ زندہ ہیں، یعقوب علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، زندہ سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، نبی تو سارے ہی نیک ہوتے ہیں، تو زندہ نبی ہوں یا کوئی اور نیک آدمی ہو، کوئی مولوی صاحب ہوں، آپ کے والد صاحب ہوں، کیونکہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو ان سے آپ کہہ سکتے ہیں ابا جی ہمارے لیے دعا کریں، بالکل صحیح ہے، اس کے تو ہم قائل ہیں، وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے گا، اور جس سے ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ زندہ ہے اور موجود ہے۔ لیکن لوگ فوت شدہ کو قبر کے پاس کھڑے ہو کے ان کے آوازیں دیتے ہیں کہ بابا جی، پیر صاحب، بزرگ صاحب،
ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے لیے دعا نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ نے بتا دیا وہ تمہاری سنتا نہیں، لیکن آپ اس کو پکار رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بابا جی دعا کریں، یہ مردے کو پکارنا یہ دعا ہے اور یہ شرک ہے. تو زندہ بزرگ زندہ نبی سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو یہ بالکل جائز ہے. اچھا اب انہوں نے کہنا ہے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہیں. اب بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں جی. اب پھر اللہ آپ کو جائے خیر دے. ہم کہیں گے کہ آپ کی بات مانیں کہ قرآن کی بات مانیں. قرآن کہتا ہے انک میت، یہ میرا رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ سورہ زمر 23ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے. انا کہ اے نبی جو بات ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ کیا بات ہے کہ انک میت، آپ میت ہونے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. اور سب سے بڑے محب رسول محب نبی کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بخاری شریف کی روایت ہے انہوں نے کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. موت کا لفظ میں نہیں بول رہا، ابو بکر نے بولا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہہ رہے ہیں کہ جو عبادت کیا کرتا تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد تو پھر فوت ہو چکے. تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں. لیکن آپ کو برزخی زندگی حاصل ہے. کون سی؟ بولیے ذرا. قبر والی زندگی. اور برزخ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آخرت سے تعلق ہے. وہاں پہ تو پھر سارے ہی زندہ ہیں. کیوں جی؟ سارے زندہ ہیں بالکل. اور کافر سے قبر میں سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ تو زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے آخرت کے لحاظ سے، برزخ کے لحاظ سے. ہمارے لحاظ دنیا کے لحاظ سے فوت ہو چکا. البتہ نبیوں کی زندگی برزخ والی اعلیٰ شاندار نعمتوں والی سب سے عمدہ، اور ان کافروں کی زندگی برزخ والی عذاب تکلیف دہ، مشقتیں پریشانیاں. تو وہ زندگی کون سی ہے؟ بولیے ذرا. برزخ کی زندگی. اور وہ حاصل ہے کس کو؟ ہر ایک کو. وہ حاصل ہے کس کو؟ لیکن ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. ہمارا یہ تعلق ہے. ہمارا یہ تعلق ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ ان سے دعائیں کرو بھی تو تمہاری دعاؤں سے غافل، بے خبر، لا علم ہے. تو میرے بھائی مسئلہ سمجھ گئے؟ پھر یہ وہ کون سی زندگی ہے؟ برزخ والی زندگی. اور وہ زندگی کس کو حاصل ہے؟ ہر ایک کو. ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، فرشتے جب سوال کرنے کے لیے مومن بندے کے پاس آتے ہیں، مومن بندہ کہتا ہے بھائی نماز پڑھنے دو مجھے. نماز کون سی نماز بلا؟ عصر کی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں انک ستفعل، جی ہاں تجھے جلد ہی ہم نماز پڑھنے کا موقع دیں گے. لیکن یہ سب باتیں کس جہان کی ہیں؟ برزخ کے جہان کی. دنیا کی یہ باتیں نہیں ہیں، دنیا کے لحاظ سے فوت ہو چکے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ہمارے کئی بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسے کام کرتے ہیں جو شرک پہ مشتمل ہوتے ہیں. جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم تو مشرک ہو ہی نہیں سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم شرک کریں؟ تو اس آیت کا ترجمہ سن لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے اکثر جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو ایمان لائیں اور ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہ ہونے دیں ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے. تو پتہ چلا ایمان لانے والا بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد بے فکر نہ ہوں
کہ جناب میں نے کلمہ پڑھ لیا میں پکا توحیدی ہوں. نہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر شرکیہ اعمال کا ارتکاب کرے گا تو کام خراب ہو جائے گا. جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اور ترمذی شریف کی روایت ہے، کس کتاب کی روایت ہے جلدی بولے ذرا، کہ نبی علیہ السلام حنین جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ رکے، ٹھہرے، آرام کیا. صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے رسول یہ درخت ہے بیری کا، اور یہ بڑا مقدس درخت ہے، بڑا متبرک درخت ہے ان کے لحاظ سے. کن کے لحاظ سے؟ کافروں کے لحاظ سے. وہ اس کے ساتھ دھاگے لٹکاتے ہیں، تلواریں لٹکاتے ہیں تبرک کے طور پہ، اور جیسے آپ نہیں لٹکاتے مزاروں درباروں پہ. تو کہا یہ اس کے ساتھ دھاگے لٹکاتے ہیں، تلواریں لٹکاتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں. یہ تو ان کا ہو گیا، آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو وہی بات کی جو بات موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کی تھی. پھر آپ نے کہا تھا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، جو جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں تم بھی کرو گے. اس کے بعد ہے سورہ رات، اس کی آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہو دعوت الحق، کہ میرے علاوہ جن سے بھی دعائیں کرتے ہو ان سے دعا کرنا غلط ہے. لہو دعوت الحق، جو دعا اللہ سے کی جائے گی وہ برحق دعا ہے، اوروں کا حق نہیں بنتا کہ ان سے دعائیں کی جائیں. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ. اللہ اکبر. سنیے سنیے اللہ نے کتنی بہترین مثال بیان کی ہے، کاش ہم سمجھ جائیں. اللہ نے کہا جن کو میرے علاوہ پکارتے ہو، جن سے میرے علاوہ دعائیں کرتے ہو، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کو پکارنے کی مثال کیا ہے؟ فرمایا ان کو پکارنے والا، میرے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی پانی کے اوپر کھڑا ہو. کدھر کھڑا ہو؟ اور پانی کی طرف دونوں ہاتھ کر کے کہے آ جاؤ آ جاؤ میرے منہ میں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کس کو پکار رہا ہے؟ پانی سنتا ہے، پانی سمجھتا ہے، پانی علم رکھتا ہے، پانی قدرت رکھتا ہے اچھل کے اس کے منہ میں جانے کی. فرمایا ایسے ہی میرے علاوہ جن کو پکارتے ہو نہ وہ تمہاری بات کو سنتے، نہ وہ علم رکھتے، اور نہ وہ تمہاری مشکلات کو دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. تو کیا فائدہ پھر ان کو پکارنے کا؟ الٹا توحید سے بھی گئے، ایمان سے بھی گئے. تو کس کو پکارا جائے؟ ہمیشہ ایک اللہ کو پکارا جائے. سورہ ابراہیم، میں نے سورہ رات کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں لیکن ٹائم کی وجہ سے ایک آیت رکھی ہے. اب میں منتقل ہو رہا ہوں سورہ ابراہیم کی طرف. آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ تمہارے رب کا اعلان ہے کہ اگر میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ بیٹا اللہ دے، نام کیا رکھا جائے؟ پینا دیتا. یہ ناشکری ہے. دینے والا اللہ، اور آپ کہیں فلاں بابا جی نے بیٹا دیا ہے، فلاں پیر صاحب نے بیٹا دیا ہے. بیٹا دینے والا ایک اللہ ہے. ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ بیٹا دے اللہ اور آپ اس کو اللہ والا بنانے کی بجائے یہ کہیں کہ میں نے اس کو انگریز بنانا ہے. میں نے اس کو کیا بنانا ہے؟ انگریز بنانا ہے. یہ انگلش میں فلمیں دیکھا کرے گا، انگلش میں ڈرامے دیکھا کرے گا، انگلش کتابیں پڑھے گا، ان کا کلچر لے گا، ان کے عقیدے کو اپنائے گا اور ان کی عادات کو اپنائے گا. اور یہ نہیں تو اس کا بیٹا، اس کا بیٹا نہیں تو اس کا پوتا بالآخر اعلان کرے گا میں مسلمان نہیں ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نتائج ہیں اس تعلیم کے جو ہم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں. کاش اس خطرناک تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم انہیں قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دیں. قرآن کی ہم تعلیم دیتے بھی ہیں تو اتنی کے اوپر دے کے قرآن پڑھنا آ جائے. اس کے علاوہ بچہ کچھ نہیں جانتا اور ہم اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں. کہاں؟
انگلینڈ، امریکہ، ماسکو، وہاں صبح و شام باتیں سنتا ہے اسلام کے خلاف، نبی اسلام کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے خلاف، اور متاثر ہوتا رہتا ہے، گند اس کے ذہن میں جمع ہو رہا ہے، واپس آتا ہے، بولتا نہیں ہے لیکن گند اس کے ذہن میں موجود ہے، معاشرے سے ڈرتا ہے، گند نکالتا نہیں ہے لیکن ذہن میں یہ گند موجود ہے، اور اپنے خاص دوستوں میں اس گند کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت آج کے درس کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 اور 41، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے دیے، اور بیٹے بھی کیسے؟ اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام۔ یقیناً میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ میں نے تو تجربہ کر لیا، بڑھاپے میں دعا مانگی، بڑھاپے میں اولاد مانگی، اللہ نے دے دی ہے۔ کہتے ہیں رب اجعلنی، یا اللہ اولاد تو نے دے دی، اب ان کو کیا بنانا ہے یا اللہ؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ پکے نمازی بن جائیں۔ یہ نہیں کہا آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ملک کے بادشاہ بن جائیں، کامیاب تاجر بن جائیں اور دنیا مل جائے گی، رزق اللہ دے گا، فکر کی ہے آخرت کی، یا اللہ میرے بچے پکے نمازی بن جائیں۔ اچھا عقیدے کی فکر نہیں کی، نماز کی فکر کی، کیا چکر ہے؟ عقیدے کی دعا پہلے کر چکے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ بت پرستی سے مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بچائے رکھنا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو پکا نمازی بنا دے، اور یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی، یا اللہ میرے بھی گناہ معاف کر دے، میرے والدین کے بھی گناہ معاف کر دے، اور جو مومن بندے ہیں ان کو بھی معاف کر دینا اس دن جب حساب کتاب ہوگا۔ تو والدین کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں منع نہیں کر دیا گیا، باپ کی حقیقت نہیں بتا دی گئی، جیسا کہ وضاحت آ چکی ہے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب واضح ہو گیا کہ نہیں اب یہ دعا کے لائق نہیں ہے، پھر لا تعلقی کا اعلان کر دیا اپنے والد سے بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو پکا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔